یہ مہینہ ربیع الاول کا محترم مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار لی اور آپ عالم فانی سے عالم بقا کی طرف گئے۔ اتفاق سے وہ مہینہ بھی ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ یہ مہینہ آپ کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے، اس نسبت سے ربیع الاول میں میرے آقا کا تذکرہ اپنے یوبن پہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جلسے، کانفرنسیں، سیمینار اور پروگرام ان میں میرے آقا کی سیرت و عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی دن کا کوئی گھنٹہ، گھنٹے کا کوئی منٹ اور منٹ کا کوئی سیکنڈ اس دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جس میں آمنہ کے لال کا تذکرہ نہ ہو۔ کہتے ہیں
کہ جب سے یہ دنیا بنی بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی نہیں رکا۔ آج گجرات میں ہے، کل سرگودا میں ہے، اگلے دن میاں والی میں، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی انگلستان میں۔ کہیں نہ کہیں بارش برس رہی۔ جس دن بارش برسنے کا سلسلہ رک گیا نا، قیامت آ جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس طرح دنیا میں بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی تھے۔ سونیاں شیاں دا تذکرہ ہائی کور کردہ ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی کہ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ مسجد نبوی میں ہوئے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ مسجد نبوی میں یہ پہلی محفل نعت سجائی گئی۔ ہمارے ہاں بھی محفل نعت ہوتی ہے، نعت خان صاحب تشریف لاتے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی، پہلے وہ اپنی فیس طے کرتے ہیں، اور یہ جو محفل نعت سجی، اس میں میرے آقا نیچے بیٹھ گئے اور حضرت حسان کو منبر پہ بٹھا دیے۔ خود آپ نیچے بیٹھے اور نعت خان جو ہے حضرت حسان وہ منبر پر ہے۔ سننے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ جیسے لوگ۔ اگر میں سننے والوں کا تعارف چند جملوں میں کرواؤں اور آپ سمجھیں کہ بندیالوی صحیح تعارف کروا گیا ہے، تو پھر آپ میرے جملے کی داد دے دیں۔ سننے والے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والوں میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، طلحہ و زبیر ہیں۔ میرے دوسرے جملے پہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے،
وہ نعت سننے والے اتنے مقدس لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ انہی کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا تھے؟ اے متقون دا ترجمہ تو نہیں آندا، اتنی تے عربی آنی چاہیے یار، اتنی عربی تو آنی چاہیے۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ کن کے بارے میں کہا رب نے؟ میرا یہ موضوع نہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہو جو صحابہ سے بد ظن رہتے ہو، خاص کر حضرت معاویہ سے تمہارے دلوں میں بغض بھرا گیا ہے، وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر سارے صحابہ متقی ہیں نا تے نندو وال دے اندر متقی بندہ او ہوندا جڑا ممبر تے گالاں کڈے۔ بولو بولو، پھر تم کیوں کہانیاں بناتے رہتے ہو کہ فلاں صحابی کو ممبر پہ گالیاں دیتا تھا؟ میں تیری بات مانوں کہ رب کے قرآن کی مانوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء کرام یہ لہم پہ تو تھوڑا سا غور کرو، اعد لہم جنات، بندیالوی اس کا ترجمہ کرتا ہے میرا سونا پیغمبر اسا تا جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ سننے والے کون ہیں؟ یہ جو محفل نعت مسجد نبوی میں سجی، نعت خان میرے نبی کے ممبر پر ہے، میرے نبی خود بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والی جماعت مقدس صحابہ کی جماعت ہے، خطیب اسے بیان کرتے رہتے ہیں، آپ خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں۔ بندیالوی کول بھی سنو ذرا، ادھر حسان نے نعت شروع کی اور رب نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا بھی سنایا بھی۔ وہ دیکھو حسان کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کی تعریف میں حسان کیا کہتا ہے؟ حسان نے جملہ اٹھایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب سے یہ آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہیں اور میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، اے محمد کریم تجھ سے بڑھ کر خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں تجھ سے بڑھ کے خوبصورت کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ کسی ماں نے تجھ سے بڑھ کے خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، جبریل نے سنا، سن کے جبریل نے کہا حسان تو نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ یا تو نے مکہ دیکھا یا مدینہ دیکھا یا جدہ دیکھا؟ جبریل نے کہا حسان سے ذرا پوچھو تو صحیح اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ مکہ دیکھا یا مدینہ دیکھا یا طائف دیکھا؟ 3 شہر دیکھ کے کہتا ہے میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا۔
मौला मुझ जिब्रील से पूछ के देख, मैंने आदम को अरफात के मैदान में देखा था, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा था, मैंने हजरत इब्राहीम को तपती हुई आग में देखा था, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे देखा था, मैंने हजरत याकूब को रोते हुए देखा, मैंने यूसुफ के हुस्न की बहारें कभी कुएं में, कभी जुलेखा के दरबार में, कभी जेल की तंगो तारीख कोठरियों में देखी थी। मुझसे पूछ के देख, मैंने कभी मूसा को बहरे कुल्ज़म के किनारे पर, कभी कोहे तूर पर, कभी फिरौन के दरबार में देखा था। मुझसे पूछ के देख, मैंने 120 साल के बूढ़े जकरिया को रो रो के तुझसे बेटा मांगते हुए देखा था, तुझसे बेटा मांगते हुए देखा था। फिर मैंने हजरत दाऊद को देखा, हजरत सुलेमान को देखा, हजरत अय्यूब को देखा, फिर हजरत ईसा को परों पे बिठा के आसमानों पे लेके गया। आफाक हा गर्दीदाम मेरे बुतावर दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने मशरिक में जाके देखा, फिर मैंने मगरिब में जाके देखा, फिर मैंने शुमाल में जाके देखा, फिर मैंने जुनूब में जाके देखा, फिर मैंने तातसरा में जाके देखा, फिर मैंने सुरैया पे जाके देखा। सारी कायनात को देखा, पर तेरे मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा। मिन कलम मुस्तफा शाने मोहम्मद मुस्तफा। हसन ने कहा जिब्रील अपनी कर लइए हुण मेरी भी सुन। फिर हसन ने जब दूसरा मिसरा कहा ना, हसन बहुत ऊंचा चला गया। कहता है खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। जेड़े उलमा बैठे तुम तो सुभान अल्लाह आखो यार, इन्होंने तो अरबी समझ नहीं आई। इन्होंने जो मैं तर्जुमा करांगा ये सुभान अल्लाह आखेंगे, लेकिन उलमा को तो समझ आ गई। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कुछ तो भी समझने की कोशिश करो। मुबर्रअन दूर है, बरी नहीं कहते, बरी है, दूर है। हर ऐब से आमना का लाल पाक पैदा किया गया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, ना जिस्म में कोई ऐब, ना रूह में कोई ऐब, ना जाहिर में कोई ऐब, ना बातिन में कोई ऐब। मैं जब आमना के लाल के हुस्न को देखता हूं, आंखें देखता हूं, आंखों की पलकें देखता हूं, अबरू देखता हूं, होठों का तबस्सुम देखता हूं, माथे की सलवटें देखता हूं, चाल ढाल देखता हूं, हाथों की नरमाई देखता हूं, पांव के तलवे देखता हूं। मुझे ऐसे लगता है जब रब तुझे बना रहा था ना, तुझसे पूछ पूछ के बना रहा था। कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, अपनी मर्जी के मुताबिक बने। रब तुझसे पूछ पूछ के बना रहा। तुसी हैरान बैठे हो कि परेशान बैठे? आखो परेशान बैठे, परेशान बैठे। थोड़ा सा ज़ौक़ अपना दिखाओ तो मैं भी एक जुमला कहना चाहता हूँ। कल जुमे पे मैंने अपने नमाजियों से कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं वो तकरीर करो जड़ी अपनी जुमे ते कर दे। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ मेरे जय मुक्तदी लेके आओ। मैं जुमला बाद में बोलता हूँ, मेरे मुक्तदी पहले उसको अदा करते, वो मेरे साथ साथ चलते। तुसी सिर दिते गोडियां जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहना चाहता।
رب تجھے بنا رہا تھا، تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ دسو میرا سونا، میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کہیں دیاں بناواں؟ دسو میرا سونا، میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کہیں دیاں بناواں؟ دسو میرا سونا، میں تیرے پیراں دے تلوے کہیں دے بناواں؟ اور آپ جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے، مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے کاننا کا قد خلقت کما، آپ ایسے بنائے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق آپ بنے۔ جب میرے نبی کے حسن کو لوگوں نے دیکھا، موضوع بھی آپ کو یاد دلا دوں، یہ تمہید ہے، میں نے اس پر ایک عمارت بنانی۔ جب لوگوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی دیکھی، تو پھر تو میرے نبی کے تذکرے حسین لوگوں دیتے، ہر کوئی تذکرے کرے، خوبصورت لوگوں کے تو ہر کوئی تذکرے کرتا ہے۔ پھر رب نے میرے نبی کو جمال کے ساتھ کمال بھی دیا، اور جس بندے میں کوئی کمال ہو تو ہر کوئی اس بندے کی تعریفیں کرتا ہے، صفتی ہو تو تعریفیں کرتا ہے۔ میرے نبی کو کمال دیے گئے کہ میرا نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگتا ہے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں، میرا نبی وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ جاتے ہیں، میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے تو کڑوا کنویں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ لوگوں نے پھر میرے نبی کا کمال دیکھا، اس کمال کو جب دیکھنا تھا تو پھر تو میرے نبی کی تعریفیں ہونی تھی، کمال جو تھا۔ ہجرت والی رات دونوں یار جا رہے ہیں، آیا ذہن میں کہ کون ہے؟ دونوں یار، آپ میری طرف توجہ کریں، آپ میری طرف توجہ رکھیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ ہجرت والی رات دونوں یار جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے، جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے، اپنی رحمت سے اللہ لے جائے۔ کبوتروں والا چوک تو بڑا مشہور چوک، کبوتروں والی چوک سے دو سڑکیں ہو رہی، شار ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری سڑک ہے شار ہجرت، اس کا نام کیا ہے؟ یہاں سے میرے نبی گزر کے گئے، اس لیے سڑک کا نام کیا ہے؟ شار۔ بافات کے سامنے آپ نے دیکھا ایک بڑی عمارت ہے دار التوحید، اس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، مسجد صدیق۔ یہ سب نئی عمارتیں ہیں۔ سن 1987 میں گیا تھا تو یہاں یہ دار التوحید وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے یہ مسجد صدیق اصلی حالت میں دیکھی تھی اس محلے میں۔ یہ مسجد عین اس جگہ پہ بنائی گئی تھی جہاں صدیق اکبر کا گھر تھا۔ میرے نبی کا گھر مروہ کی طرف، آپ وہاں سے آئے، اسی مسفلے محلے میں آئے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور شار ہجرت کے ذریعے آپ مدینے کی طرف روانہ۔
مدینے کا جو پہلا راستہ تھا وہ بدر کی طرف سے تھا، پرانا راستہ. یہ نیا راستہ بنا ہے، موٹر وے. یہ سعودی عرب نے نیا راستہ این اس رستے پہ بنایا ہے جہاں سے میرے نبی ہجرت کر کے گئے تھے. اسی رستے پہ انہوں نے بنائے. یہاں سے یہ دونوں ساتھی گئے، میرے پیارے پیغمبر بھی اور سیدنا صدیق اکبر بھی. راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گئی، ستو ختم ہو گئے، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا. یہ تو علاقہ سنسان تھا، اب بھی سنسان ہے، کچھ نہ بچا. بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے. تو راستے کے ایک طرف ایک خیمہ نظر آیا. آپ نے فرمایا وہ خیمہ ہے تو کوئی بندے بھی ہوں گے، وہاں جاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان لے لیتے ہیں. میرے آقا اور حضرت ابوبکر اس خیمے میں آئے. وہاں ایک عورت بیٹھی ہے، ام معبد. بعد میں اللہ نے اسے کلمہ پڑھنا نصیب کر دیا. ام معبد. انہوں نے کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کی. اس نے میرے نبی کو دیکھا اور کہا تیرے جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. آج ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ کھجوریں نہ دودھ. میرا خامد بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے، شام کے وقت پلٹے گا، کچھ بھی نہیں ہے. تو خیمے کے کونے میں ایک کمزور ضعیف مریل سوکھی ہوئی بکری کھڑی تھی. میرے آقا نے فرمایا وہ ہے نا؟ اس نے کہا یہ مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ٹپکتا، اسی لیے میرا خامن چرانے بھی نہیں لے جاتا، کچھ دودھ نہیں دیتی. آپ نے مسکرا کے فرمایا اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھو. کہتی ہے ضد کر رہے ہو، کہا ہے نا کہ مدتوں سے سوکھ گئی، کچھ نہیں ہے، کچھ دودھ نہیں دیتی. پھر جس طرح بندہ کہتا ہے بھئی یہ ضد کر رہے ہیں، اس نے ایک برتن دیا، لو برتن. میرے نبی نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، حضرت ابوبکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں مسکرائے. کبھی آنکھیں وہ باتیں کر جاتی ہیں جو زبان نہیں کر سکتی. میرے نبی بکری کے قریب آئے. بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے، لیکن اتنی ذات کا خواہش مند بھی ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے تو پھر پوری مسجد اور مسجد کا سین جھوم جانا چاہیے سبحان اللہ کی آواز سے. میرے نبی بکری کے قریب آئے، رحمتوں والے ہاتھ بکری کے تھنوں پہ رکھے، دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. حضرت ابوبکر نے پیا، غلام ساتھ تھا اس نے پیا، میرے نبی نے پیا، ام معبد کو پلایا. میرے نبی وہاں سے رخصت ہوئے. شام کے ٹائم جو شاور آیا، ابو معبد اس نے خیمے میں بھینی بھینی سی خوشبوئیں محسوس کی. صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ مسجد نبوی سے نکل کے باہر چلے جاتے نا بتائے بغیر، تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں خود بتایا کرتی تھیں کہ محمد ادھر سے ہو کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون آیا تھا؟
معبد نے تعارف کروایا، مختلف کتابوں نے، تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اسے نقل کی۔ میں نے بھی خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، پورا ٹل لایا کہ اتنی فصاحت کے ساتھ اردو میں ترجمہ کر دوں، لیکن کتھے اردو تے کتھے میرے نبی دی زبان، کوئی مقابلہ نہیں۔ بڑی کوشش کی میں نے کہ فصاحت بلاغت برقرار رہے۔ اس نے کہا جو مہمان آیا تھا اس کی آنکھیں ایسی تھی، ہونٹ ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، قد کاٹ ایسا تھا، مسکراتے ایسا تھا، بولتا ایسا تھا۔ وہ سارا تعارف کرواتی چلی گئی، ہونٹوں کا، ابرو کا، آنکھوں کا، خد و خال کا، چال کا، ڈھال کا، اور کرواتے کرواتے تعارف کہتی ہے وسیم کسیم، وسیم کسیم، جو مہمان ہمارے گھر آیا تھا اسے جتنی بار دیکھو نا اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ سبحان اللہ، تو آنکھیں لیکن سمجھ تو کھ بھی نہیں، سمجھ تمہیں نہیں، جتنی بار دیکھو۔ جتنی بھی خوبصورت چیز ہو یار، بندہ ایک مرتبہ دیکھے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، بندہ آدھا دفعہ کرو خود تو۔ یہ ہماری ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ میں روزانہ تقریر کر کے سرگودا پلٹ جاتا جہاں بھی ہوں، دوسرے دن پھر سفر شروع کرتا، لگاتار سفر میں نہیں کرتا۔ اب تو میں ویسے بھی نہیں کر لوں۔ تو میں مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوں، جس طرح نندووال سے گزر گیا بندہ، آگے لالا موسیٰ سے گزر گیا بندہ، پھر گجرات سے گزر گیا بندہ، پھر کٹھیالہ شیخوں سے، پھر پھالیے سے، پھر اپنے شہر میں جانا ہوتا ہے وہاں سے بندہ گزرتا ہے۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، ہمارا نوجوان موبائل اس کے کان پہ، کبھی ٹہل کے ادھر جاتا ہے، کبھی ٹہل کے ادھر جاتا ہے، کبھی دکان کے آگے جو تھڑے نہیں بنے ہوئے ان پہ بیٹھ کے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، اے اپنی اماں نال گل کر رہے، اے ادھر پہ اسی ماں اسے بڑی یاد آ رہی تھی، اور یہ رات کے 2 بجے اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ تہجد کا ٹائم، جو جہان کا جھوٹ ہے نا اس نے موبائل پہ بول دیا، سب جھوٹ بولا۔ تیری آنکھیں ایسی ہیں، تیرے ابرو ایسے ہیں، تیرے ہونٹ ایسے ہیں، تیرا قد ایسا ہے، تیرا کاٹ ایسا ہے، تیری رنگت ایسی ہے، بس رب نے بنایا ہی تین نے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو بے مثال ہے۔ تعریفاں کر 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 کے بدقسمتی سے اسی لڑکی سے ہو گئی شادی، تو مہینے کے بعد کہتا ہے تو تے ڈین ہے۔ چلو جی، سارا بھوت ہو مجسر آ گیا نا، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ دیکھا، دل بھر گیا۔ معبد کے ان جملوں پہ غور تو کرو یار۔ معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ وسیم کسیم، جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا اسے جس طرف سے دیکھو، اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے یسیم نظر۔ واہ معبد حد کر چھٹی۔ لوگ اپنے محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں میرے محبوب کی آنکھیں بڑی خوبصورت۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت ہو نہیں۔
دوسرا کہتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت ہو نہیں ہے۔ کسی کی آنکھ خوبصورت ہے، کسی کے ہونٹ خوبصورت ہیں، کسی کے رخسار خوبصورت ہیں، کسی کا قد کاٹ خوبصورت ہے۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی حسین نظر آئے۔ انگلیاں ہیں تو حسین ہیں، ہونٹ ہے تو حسین ہیں، آنکھیں ہیں تو حسین ہیں، ابرو ہیں تو حسین ہیں، زلفیں ہیں تو۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، اپنے موضوع کی طرف آ جائیے یار۔ اوہو، جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، کمال دیکھا، خوبیاں دیکھی، اوصاف دیکھے، پھر تو لوگوں نے ذکر تذکرہ کرنا ہی کرنا تھا۔ کمال والی چیزوں کے لوگ تذکرے کرتے رہتے ہیں، حسین چیزوں کے لوگ تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک لمبی تمہید باندھ کے تمہیں دوسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں۔ خدا دا نا جے میری تمہید ضائع نہ کرنا، میری تمہید ضائع نہ کرنا۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، لوگوں نے حسن دیکھا، کمال دیکھا، جمال دیکھا، اوصاف دیکھے، معجزات دیکھے، شرافت دیکھی، حیا دیکھی، صداقت دیکھی، امانت دیکھی، پھر تو لوگوں نے تذکرہ کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن میرا نبی اتنا عظیم ہے اور اتنا عظیم تر ہے کہ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کے والد بھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی میرے نبی کے دادا بھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، پھر بھی اس دنیا میں میرے نبی کے تذکرے ہوا کرتے تھے، کبھی عیسیٰ کی خوشخبریوں میں، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں۔ اس وقت بھی میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا وبعث فیہم محمدا، نہیں ہے، وبعث فیہم رسولا، مطلق رسول، لیکن اس رسولن سے مراد آمنہ کے لال کے سوا کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عزیر، کوئی بھی نہیں مراد ہو سکتا۔ اس رسولن سے مراد صرف آمنہ کا لال ہے۔ علماء کرام آپ میری بات کی طرف توجہ فرمائیں، اور آپ جو شہری بابو ہیں آپ بھی زیادہ توجہ کریں۔ کیوں دعویٰ کر رہا ہے بندے علوی؟ اس لیے بندے علوی دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اس رسول کی دعا مانگی تھی تو جو بیٹا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھا، اسماعیل تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ رسول حضرت اسماعیل کی نسل میں، دعا مانگنے میں جو حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق تو نہیں ہے۔ حضرت اسحاق کی ذریت میں نبوت چلی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، 4000 پیغمبر آئے۔ کتنے؟ 4000 پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد میں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک ہی ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرا نبی ہے۔ اب وبعث فیہم رسولا سے مراد میرے نبی ہو سکتے ہیں۔ دعا مانگنے میں کون سا بیٹا شامل ہے؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں یہ نبی آنا ہے نا۔ وبعث فیہم رسولا، آپ میں سے کوئی بندہ مانا کرے گا؟ بڑا مشکل ہے، میں مانا کرتا ہوں۔ بھیج ان کے اندر
ایک رسول. ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، یہ میں نے ٹھیک نہیں. ویسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے یہ وبعث فیہم رسولا، بھیج ان کے اندر ایک رسول، لیکن یہ عربی زبان ہے میرے نبی کی زبان، یہ بڑی فصیح زبان. ایک دفعہ کو رسولا، نون کی آواز آئی، نون کی آئی، رسولا کس کی آواز آئی؟ اس کو ہماری گرامر میں کہتے ہیں نون تنوین کا. اس کی نشانی یہ ہے، یہ لکھا نہیں جاتا، صرف پڑھا جاتا ہے. دو زبریں ڈالی، دو زیریں ڈالی، دو پیش ڈالی، نون کی آواز آ گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا. یہ نون کی آواز ہے. یہ نون کبھی کبھی قلت کا معنی دیتا ہے، قلت کا، چھوٹے پن کا، اور کبھی کبھی یہی نون عظمت کا معنی دیتا ہے، عظمت کا معنی دیتا ہے. یہ ترجمہ کرنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے یہاں قلت کا معنی کرنا ہے، یہاں عظمت کا معنی کرنا. آپ بھی سمجھ جائیں گے، اتنا آسان ہے کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو. اسرا کسے کہتے ہیں؟ مولا اسرا جو آنکھ لے اسرا، پتہ لگ گیا بھی سفر رات کا تھا. آگے لئی لن کیوں کہا؟ پھر نون تنوین کے لے کے آئے لئی لن، تو وہاں معنی ہوگا قلت کا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے کامل بندے کو لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، رات کے اس نے قلت کا معنی دے دی. ہر بندہ سمجھ گیا کہ یہاں قلت کا معنی کرنا. اور یہاں جب حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یہاں عظمت کا معنی کریں گے. معنی کیا کریں گے؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول. یہ عظیم الشان کس نے معنی دی؟ اس نون نے معنی دیا. عظیم الشان پیغمبر بھیج جو صرف نبی نہ ہو، سارے نبیوں کا امام ہو. یہ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. میں نے امام الانبیاء کہہ دیا، آپ نے سن لیا، سبحان اللہ کہہ دیا. اس کی تہ میں اترو، کتنی عظمت چھپی ہوئی. میں نے کل جمعے پہ کہا کہ 1973 میں ہمارے پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. حکومت تھی پیپل پارٹی کی، اور وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. آپ میں سے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بوڑھے ہونے کا ٹھپا اس پہ نہ لگ جائے تو وہ بولے کہ کانفرنس، وہ اسلامی سربراہی کانفرنس یاد ہے کسی کو؟ نہیں، تسی سارے جوان ہو، میں ہی تواڈے بھی سارے تو بڈھا گئے، ہمیں تو یاد ہے. سارے اسلامی ملکوں کے سربراہ لاہور آئے. شاہ فیصل، لیبیا کا قذافی، سوائے ایران کے. صرف ایران نہیں آیا، ایران نہیں آیا، سارے سربراہ آئے. جمعے کی نماز پڑھی شاہی مسجد میں، اسے لائیو دکھایا گیا ٹی وی پر. وہ جو امام صاحب تھے نا، جنہوں نے سارے بادشاہوں کی امامت کی تھی، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے امام السلاطین.
بادشاہوں کا امام، لکھنا بھی چاہیے تھا انہیں، شرف کی بات ہے۔ شاہ فیصل نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، قذافی ان کے پیچھے کھڑا ہوا، مصر کا حکمران ان کے پیچھے، اردن کا، عراق کا، سارے امام اس کے پیچھے تھے، تو وہ کہتے تھے میں امام السلاطین ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بولو، میرا نبی امام الانبیاء ہے، سارے نبی میرے نبی کے پیچھے اور میرا نبی ان کا امام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں مولا میں تو اسے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جو صرف نبی نہ ہو، سارے نبیوں کا امام ہو، پھر سارے نبیوں کا خاتم ہو، پھر وہ رحمت للعالمین ہو، پھر وہ شفیع المذنبین ہو، پھر وہ صاحب قرآن ہو، پھر وہ صاحب معراج ہو۔ مولا میں تجھ سے ایسے پیغمبر کا سوالی ہوں جو حوض کوثر کا ساقی ہو، لواء الحمد کا حامل ہو، لواء الحمد کا حامل ہو اور مقام محمود کا دولہ ہو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تو اس سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک، اسے بنا کے تو نے سانچہ ہی توڑ دے، سانچہ ہی توڑ دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی زبان سے ہو رہے ہیں، ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، تذکرے ہو رہے ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہے، کوئی بزرگ آئے، کوئی دوست آئے، ہمارے بھائی ہیں جی آئین، کوئی عداوت نہیں، کوئی تمسخر نہیں اڑانا، مذاق نہیں بنانا، برا بھلا نہیں کہنا، جس مسند پہ میں بیٹھا ہوں یہ مسند اس کی اجازت نہیں دے، یہ بڑی مقدس جگہ۔ میرے آقا گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتے، آپ میں سے جو لوگ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں یا کومنٹ کرتے رہتے ہیں یا کوئی چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو خدا کا خوف کیا کرو۔ نوجوانوں برا قلم، بری زبان استعمال نہ کیا، کسی کی ماں بہن کو نشانہ نہ دیا، ماما سانجیاں ہوں گی، آپ کی ماں کیا اور میری ماں کیا، آپ کی بہن کیا اور میری بہن کیا، آپ کی بیٹی کیا اور میری بیٹی کیا، عزتیں تو سانجی۔ جس آدمی کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے اسے کچھ کہو، اس کی ماں کا کیا قصور، اس کی بہن کا کیا قصور، اس کی بیٹی کا کیا قصور؟ شرم و حیا کے سارے لبادے اتار دیتے ہو، سارے پردے اتار دیتے ہو، کیا سیاسی اور کیا مذہبی، تمہیں حیا اور شرم کسی نے نہیں سکھایا۔ سیاسیوں تو وہ ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دیتے، اور ہمارے مذہبی، مذہب کا نام لیتے ہو، نبی پاک کا نام لیتے ہو، رحمت للعالمین کا نام لیتے ہو۔ ابو جال کا بیٹا آیا تھا اکرمہ، جس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر ایک بندے کے حوالے کر کے کہا تھا مدینے میں جا کے اس نبی کو قتل کر دے، رب نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، وہ بندہ پکڑا گیا، اکرمہ نے بھیجا ہے۔ فتح مکہ کے دن اکرمہ جب میرے نبی کے خیمے میں آیا، میرے نبی نے اٹھ کر اکرمہ کا استقبال کیا۔ لفظ سناؤں جو میرے نبی نے کہے تھے، تمہیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے، تمہارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ وہ سامنے سے ابو جال کا بیٹا، ابو جال کا بیٹا، وہ خیمے میں داخل ہوا، میرے نبی اٹھے، کاندھے سے چادر گر گئی،
اور آپ نے فرمایا مرحبا. کس کو کہا؟ تم اتنے سے اختلاف پر دوسروں کی ماں بہنیں کر دیتے ہو. اپنے آپ کو بدلو، لہجوں میں تبدیلی لاؤ، اعتدال لاؤ. خدا کی قسم ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، چھوٹی سی بات پہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہتھیار اٹھا لینا، معمولی معمولی باتوں پر حوصلہ نہ کرنا. گھنٹے کے بعد ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے. وہ بندہ قتل ہو گیا اور یہ قتل کرنے والا کہاں چلا گیا؟ جائیداد بک گئی، دکانیں بک گئی، مکان بک گئے، ماں رول گئی. ایک معمولی غصہ، اس وقت حوصلہ کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ، اعتدال لاؤ اپنی طبیعتوں میں. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، اگر کسی پوسٹ پہ کمنٹ کرنا ہے اور پوسٹ آپ کے خلاف ہو رہی ہے، دلائل سے بات کرو، گالی نہیں. گالی وہ لوگ دیتے ہیں جن کا خانہ دلیل سے خالی ہوتا ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. وعدہ کرو نوجوانوں، آئندہ ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے، کمنٹ میں نہیں اٹھائیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، بد زبانی نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں. میں حضرت معاویہ کی تعریف کرتا ہوں، نیچے کمنٹ میں کہتے ہیں دشمن علی ہے. انا للہ ہے بھائی، دشمن علی تو لعنتی ہے. حضرت علی کا دشمن تو ملعون ہے. حضرت علی کے دشمن پہ رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. اتنی بڑی گالی آپ نے مجھے دے دی. میں نے تو حضرت علی کی کوئی توہین نہیں کی ہے، میں نے تو حضرت معاویہ کی تعریف کی ہے. آپ دلائل سے بیان کریں کہ بھائی تو جو تعریف کر رہا ہے یہ تعریف صحیح، دلیل دے دے، دلیل سے بات کرے. جو نوجوان یہاں آئے ہو، خاص کر کے پڑھے لکھے نوجوان، تم سکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، بی اے، ایم اے، ایم فل، مجھے بتاؤ تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ بول. تعلیم کیا سکھاتی؟ تعلیم سکھاتی ہے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہ کسی کے پیچھے بھاگو، یہی سکھاتی. تعلیم تیری ایم اے ہے، تو وکیل ہے، بیرسٹر ہے، سکول میں ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، اور تو اسے پوچھا جاتا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے باپ دادا کرتے تھے. واہ، تیری تعلیم نو میں کتھے مارا ہوں. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، میرے وڈیرے کرتے تھے. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تیرے وڈیرے نبی تھے؟ تیرے وڈیرے نبی تھے، ان پر وحی آتی تھی کہ جو کام تیرا باپ کرے وہ دین بن جائے، جو کام تیرا باپ اور دادا کرے وہ دین بن جائے. دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے، دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کا استاد کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو بندیالوی کا مرشد کہتا ہے، اور دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے، تیرا استاد کہتا ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے، وہ دین ہے. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، میرے وڈیرے کیا کرتے تھے. تعلیم کتنی ہے؟ ایم اے. تیری تعلیم نے تجھے یہ سکھایا ہے؟ جتنے پڑھے لکھے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری بات پر غور کر لو، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟
وبعث فیہم رسولا، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول، جو صرف جمیل نہ ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، حسین نہ ہو، حسینوں میں آسن ہو، کامل نہ ہو، کاملوں میں اکمل ہو، شریف نہ ہو، شریفوں میں اشرف ہو، سب سے عظیم ہو، بالا تر ہو، بالا قدر ہو، سب سے اونچا ہو، اشرف، اجمل، اکمل ہو، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، عزلیوں، عبدیوں، عرشیوں، فرشیوں کا سردار ہو، تیرا محبوب ہو، مصطفیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، صاحب قرآن ہو، لیکن مولا اتنا عظیم پیغمبر جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کریں گے، اتنا اعلیٰ پیغمبر ہماری جنس میں سے ہے، مولا نوریوں میں سے نہ بھیجنا، فخر نوری کریں گے، اعلیٰ نبی ہماری جنس میں سے ہے، منہم انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے، وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے بھیج، انہی میں سے بھیج، کسی کا پوتا ہو، کسی کا نواسا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، بولو تو صحیح، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا نانا ہو، اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، دائیں طرف آؤ تو آپ کے چچا ابو طالب بشر، حمزہ بشر، عباس بشر، پھوپھی صفیہ بشر، ادھر آؤ آپ کے سسر ابو بکر بشر، عمر بشر، ابو سفیان بشر، آپ کے داماد ابو العاص بشر، عثمان بشر، علی بشر، ادھر آ میرے نبی کا بیٹا قاسم بشر، عبداللہ بشر، بیٹی زینب بشر، رقیہ بشر، ام کلثوم بشر، فاطمہ بشر، ادھر آ میرے نبی کی بیوی خدیجہ بشر، عائشہ بشر، حفصہ بشر، سودا بشر، میرے نبی کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، علی زینبی بشر، امامہ بشر، جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ محمد خود بھی بشری ہے، صلی اللہ وبعث فیہم رسولا منہم، ذات آپ کی بشر ہے، اس سے انکار نہیں کرنا، انکار کر بھی کو نہیں سکتا، جنس کیا ہے؟ بشر ہے، ذات میرے نبی کی کیا ہے؟ بشر ہے، صفت میرے نبی کی نور ہے، نور ہدایت، کیا ہے؟ دوسرے مسلک کا میرا بھائی آیا ہے کوئی، بندیالوی کی اس بات پر غور کر، گھر جا کے چارپائی پہ لیٹنا ہے تو دماغ میں یہ بات گھومے کہ یار بندیالوی ایک بات کر گیا ہے، کیا بات ہے یہ، صداقت اس میں کتنی ہے یار، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، آپ تھک گئے،
رات 2 بجے کا ٹائم ہے، دروازے بند ہیں، آپ الگ کمرے میں، اے سی لگا ہوا ہے، چٹکھنی آپ نے چڑھا رکھی ہے، اکیلے ہیں آپ کمرے میں۔ 2 بجے ایک لڑکی آئی کمرے میں، اس نے آ کے اٹھایا، اٹھ بھائی۔ یہ پریشان ہو کے اٹھا، تو کون ہے؟ دروازے بند۔ اس نے کہا میں جننیاں۔ کون؟ میں جننیاں، انسانی لباس چاہیاں، تیرے تیاشق ہو گئیاں۔ مولوی صاحب نو بلا کے لیا، ساڈا نکاح پڑھا، تیرے نال شادی کرنا چاہتا۔ یہ بندہ رات 2 بجے بھاگا، مسجد میں آیا، امام صاحب کو اٹھایا، استاد جی اٹھو، جننی انسانی شکل چاہیے، زیوراں نال لدی ہوئی ہے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح پڑھاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا پاگل، نکاح کے لیے ضروری ہے میاں بیوی کی جنس ایک ہو، یا دونوں جن ہو، یا دونوں ایک جن ہو ایک انسان ہو، جنس بدل جائے نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تسی دیوبندی ہوندے ہی دیو، میں ٹریا بریلوی والے پاس۔ وہ بریلوی عالم کے پاس چلا گیا، انہیں اٹھایا، استاد جی جتنی فیس منگو فیس دیواں گا۔ میرا مولوی جواب دے گیا، جننی ہے، انسانی لباس ہے چاہیے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تسی نکاح پڑھاؤ۔ بریلوی عالم نے کہا ساڈا دیوبندیاں نال اختلاف ضرور ہے، لیکن فقہ دعاں دی اکو ہی ہے۔ فقہ دعاں دی، فقہ کے کیا مطلب؟ نکاح، طلاق، عدت، وراثت، تجارت، یہ مسائل، یہ نکاح ہمارے نزدیک بھی جنس ایک ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تسی اپنے آپ نو سارے سنی آکھاندے ہو، تسی ہو ہی ہو جائے، میں ٹریا شیعہ والے پاسے۔ وہ جناب شیعہ ذاکر اور شیعہ عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا اٹھو، میرے مولوی تے جواب دے گیا دیوبندی بریلوی تے تسی نکاح پڑھاؤ میرا، جننی ہے، انسانی لباس چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے۔ شیعہ عالم نے کہا اے ٹھیک ہے، انہاں دی فقہ حنفی، ساڈی فقہ جعفری، لیکن اس مسئلے جو اساں بھی انہاں دے نال ہاں، اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں ہوندا۔ کیوں نہیں ہوندا؟ جنس بدل گئی۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ جنس ایک ہو۔ سیانے بن جاؤ، میں گل شروع کراں تے تسی سمجھ جاؤ گے پچھلی مثال اس کیوں بیان کیتی ہے جن والی، تے بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ مزہ تاں ہے، مزہ تاں ہے۔ اگر حضرت خدیجہ بشر ہے، آواز تو آئی یار، آواز تو آئی یار، اگر میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ بشر ہے، حضرت حفصہ بشر ہے، حضرت زینب بشر ہے، حضرت جویریہ بشر ہے، اگر میرے نبی کی 11 بیویاں بشر ہیں نا، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا۔ جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے، جنس کا دوسری جنس سے نکاح نہیں۔ ذات بشر ہے، صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ نور ہدایت، نور ہے، نور، نور ہدایت۔ میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، اٹھنا نور، سونا نور، جاگنا نور، صلح نور، جنگ نور، دن نور، رات نور، صبح نور، شام نور۔ سونے ایک وہابی کو یار میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ چل یار
تو کہتا ہے یہ نور نہیں مانتے، پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے، کھانا پینا، شادی غمی، اٹھنا بیٹھنا، سلو جنگ، سفر حضر، سواری پہ سوار ہونا، اترنا، مسجد میں آنا، نکلنا، گھر میں جانا، سب نور ہے، نور ہے۔ لیکن مولانا اس قوم نو نور دا مانا دسو، اے سمجھی پھر دیئے کمکمے والا نور، ٹیوب والا نور، چند والا نور، سورج والا نور، ان کو نور کا معنی بتائیں مولانا۔ نہیں تو دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہو، آپ ہمارے عزیز ہو، پیارے ہو ہمیں، علماء سے جا کے صبح پوچھنا بے بندیالوی آیا تھا یہ بات کہہ گیا ہے، قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ بولو۔ کسی فرقے کا اختلاف ہے؟ بولو۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، قرآن کھول کے رکھو، روشنی ہو جاتی؟ پھر نور کا کیا معنی؟ پوچھو نا اپنے علماء سے، اپنے علماء سے پوچھو بھئی قرآن جو نور ہے، اندھیرے میں رکھو تو روشنی تو نہیں ہوتی؟ میرے نبی کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ؟ کالی تھی کہ سفید؟ صرف 13 بال سفید تھے، ساری داڑھی مبارک کالی تھی، اور نور کالا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی داڑھی کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ لوگوں کو۔ نہیں تو بندیالوی بتانے لگا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو میں نے کہا تھا کھانا نور، پینا نور، سونا نور، جاگنا نور، نور کا معنی یہ ہے تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، رات کو بستر پہ اس طرح سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں، سواری پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، صبح اس طرح جاگا کرو جس طرح میں جاگتا ہوں، مسجد میں اس طرح قدم رکھا کرو جس طرح میں رکھتا ہوں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں ڈالتا ہوں۔ یہ ہے نور کا معنی، نور ہدایت، یعنی آپ نور ہدایت ہیں، اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے۔ ذات آپ کی بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے؟ سمجھایا میں نے آپ کو یہ کہ اس دنیا میں میرے نبی کا تذکرہ کبھی ختم ہو نہیں ہو سکتا، اب بھی ہو رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہوتا رہے، قیامت کے دن بھی ہوگا، وہاں بھی میرے نبی کے تذکرے ہونے ہیں، ساری خلقت نے کرنے ہیں، تعریفیں کرنی ہیں ساری خلقت نے میرے نبی کی۔ قیامت کے دن ساری کائنات پر واضح ہو جائے گا کہ محسن انسانیت اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہی ہے، صرف مومنوں کا محسن نہیں، محسن انسانیت، جب میرا نبی پوری انسانیت کے لیے شفاعت کرے اور میرے نبی کی شفاعت قبول کی جائے تو میرے نبی کا تذکرہ اس دنیا میں کبھی ختم ہو نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔